بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا اور مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو۔ تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا۔ ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے۔ تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے۔ انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا میں نے، اس کا ولاگ بھی بنایا تھا۔ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت خرچہ ہے۔ میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے، تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے۔ کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے۔ مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے، بہت کام ہوا ہے اس پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے۔ وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے، میری پروڈکٹ بک رہی ہے۔ تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا، ہمارا کام کیا ہے۔ جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی، اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا۔ تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ۔ البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں، کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں۔ تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں، تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور اردو بہت بڑی زبان ہے، اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ہندی اور اردو، حالانکہ وہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہی ہے۔ یہ ہمیں بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے، رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے۔ ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں، یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے، پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا، وہ سب اردو سمجھ رہے تھے، بہت کراؤڈ تھا۔ ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا، وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے۔ آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو، آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا۔ آپ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں، بھرے ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ، جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اتنی بڑی زبان ہے، آپ اس کو ہندی کہہ لیں، بے شک ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے، آپ ہندی کو اردو کہہ لیں، اردو کو ہندی کہہ لیں، تو یہ بہت بڑی زبان ہے۔
تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا بعض لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے, کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا, مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں ہوں, پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی, شاندار تھی, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ایک سحر ہے نا دنیا میں, انہوں نے جو ایک جادو میں جکڑا ہوا ہے سائنس کی باتیں کر کے. قیصر احمد راجہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی بہت شاندار انداز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا, آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, یعنی عام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں, آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ باتیں, اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخ و پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں, ہا ہو ڈھن ڈھن ٹھش پش, اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ.